لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتك يا علي يا علي يا علي. ربي فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين أوليائنا بحق محمد وعلي والسيدة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. پروردگار عالم تجھے آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ، فضائل و اختیارات کا واسطہ مجلس آل محمد کو قبول فرما. جو جیسے نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے، شہزادی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اگر مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما. اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو زین العبا کا صدقہ ماتمی فرزند عطا فرما. مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما. بانیان مجالس سادات عظام کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا یہ ولائی سنگتیں ہمیشہ آباد فرما. حاضرین محفل اور جملہ بانیان مجالس کے مرحومین کے درجات بلند فرما. آج کی مجلس کا ثواب ان کے نام عمل میں درج فرما. جو اتنی سردی میں آل محمد کے ذکر میں حاضر ہیں اور آمین کہنے سے غافل ہیں، گویا وہ مجلس میں موجود نہیں. تیرے مذہب کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، جب ہماری محفل میں ہمارے حبدار دعا مانگتے ہیں تو آمین کہنے والوں میں علی بھی شامل ہوتا ہوں. مالک اللہ ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آل محمد کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حاضر بیٹھے ہیں کوشش کرنا سارے مل کے آمین کہنا. میرا اللہ زندگی کے سانس وہ عطا کرنا جو ولایت علی کے عقیدے پہ گزرے. زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار شاہ نجف نصیب فرما. قبر کی چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. جو شیعہ ماں کا بیٹا ہے اس پہ آمین کہنا واجب ہے. میرا اللہ وارث کعبہ وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. جب میرے مالک پاک تشریف لائیں تو نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عقیدوں میں جتنا علی بلند ہے اتنی بلند صلوات. صلوات ایسی پڑھیں جس میں تھکاوٹ نہیں، میرے مالک کی پاک ولایت نظر آئے. ظہور حضرت ولی اللہ امر مل کے بلند صلوات و وارث سے پاک کے چل رہا ہے. اجازت ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے. امام جوانہ شہن صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مالک ہمیشہ زینت ذکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حکم تھا سادات عظام کا حاضری ضروری تھی، میں حاضر خدمت ہو گیا. جناب کے چہروں کی زیارتیں نصیب ہو گئیں. اگر آپ کی توجہ شامل حال ہو تو بتا دوں کہ رجب میں علی والے خوش کیوں ہوتے ہیں. کسی کا محتاج نہ فرمائے. چونکہ مہینہ ہے رجب المرجب کا، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. ہمارا کام ہے اپنے مذہب کے سرداروں کے فضائل پڑھنا. مگر رجب میں ہر علی والے کے چہرے پہ اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے کہ اگر چوک میں کوئی علی والوں سے باپ کا نام پوچھے تو ہم ایک ہی بتاتے ہیں. سمجھ آئے چونکہ یہ میرے مالک کا فرمان ہے. بسم اللہ کرو. بہت بڑی تھکاوٹ کا احساس ہے. صلوات بھی آپ اچھی نہیں پڑھ رہے، نعرے بھی آپ مل کے نہیں لگاتے. کوشش کریں کہ ایسا نعرہ لگائیں کہ پتہ لگے علی والے جمع ہے. ذکر آل محمد. یا علی ابن ابی طالب. میں بات شروع کرنے لگا 2-4 منٹ تمہید کے، پھر گفتگو آسان ہو جائے گی. ابھی محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہیں کیا. ابھی تک جبریل زمین پہ اترنا شروع نہیں ہوا. جب رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا تو گویا نماز کا حکم نہیں آیا.
بھجن دعا فرمائے گا نماز کو حکم نہیں آیا تو گویا روزہ ابھی واجب نہیں ہوا. مہدی بھی اگر روزہ واجب نہیں ہوا تو پھر حج کا حکم نہیں آیا. اس عرصے سے پہلے بھی جبریل ایک دفعہ اترا اور اترا بھی علی کی اماں کے دروازے پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بیدار اچھا ذکر آل محمد کا تھکے ہوں کا انتظار کرنے کے لیے میں حاضر خدمت نہیں, میں ولایت علی سنانے کے لیے حاضر ہوں. جب نماز کا حکم نہیں آیا, جب روزے کا حکم نہیں آیا, جب محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہیں کیا, اسی پہلے جملے پہ مجلس مکمل ہوگی. اگر آپ توجہ میں ذکر آل محمد میں بیٹھے ہیں, توجہ شرط ہے ذکر شاہ نجف کے لیے. جبریل دروازے پہ ایک دفعہ دروازہ بجایا, دوسری دفعہ دروازہ بجایا, تیسری دفعہ دروازہ بجایا. یہ بندہ آل محمد کے دربار میں بیٹھ کے آل محمد کا عقیدہ سن کے مسکرا سکتا ہے. اس کے لیے جملہ امانت کے طور پہ پھینکنے لگا ہوں. جب اللہ کی نماز واجب نہیں تھی تب بھی علی کی اماں مصلی پہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتمی کا ہاتھ ضرور تائید میں بلند ہونا چاہیے. عزاداری کے لیے ہاتھ خالی والے کا اٹھنا چاہیے ذکر آل محمد کی طرف. خدا آپ کی نسل سلامت رکھے. امام زمانہ اپنے حفظ و امان بر کے جملہ مکمل ہو دینا. جس جملے کا میں نے وعدہ کیا ہے, ابھی نماز کا حکم نہیں تھا آیا, علی کی اماں مصلی پہ تھی. ابھی نماز کا حکم نہیں آیا, علی کی اماں مصلی پہ تھی. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا, سر پہ چادر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر زندگی دراز فرمائے جو ذکر شاہ نجف کی تائید کری ہاتھ اٹھ گئے. ابھی نماز واجب نہیں تھی, شہزادی مصلی پہ تھی. ابھی واجب پردے کا حکم نہیں آیا, میری شہزادی کے سر پہ چادر تھی. اسی جملے کے لیے بھائی جان میں نے وعدہ کیا ہے, یہی سوالیہ تو میری نوکری مکمل ہو جائے گی. جب تیسری دفعہ دروازہ بجا, میری شہزادی نے مصلی چھوڑا. اسد کی پردادار بی بی اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے آئی. جانتی تھی ہم تک بات پہنچانے کے لیے. شہزادی نے سوال کیا, من وراء الباب, دروازے کے پیچھے کون ہے؟ وہ کہنے لگا جس کا انتظار نبی کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی وحی کا انتظار ہر نبی کرتا ہے. میں وہ ہوں جس کا انتظار آدم کرتا رہا, میں وہ ہوں جس کا انتظار نوح کرتا رہا. جو سردی میں جکڑا بیٹھے اس کا غدیری ذمہ دار نہیں. جس بندے کے اندر خون کی تپش میں میرے محلے کی پاک ولا موجود ہے, اس کا یہ جملہ کہنے لگا ہوں, کیوں آیا میرے دروازے پہ؟ وہ کہہ رہا ہے صدیوں سے میرا ویران گھر پڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والے بولتے ہیں, مسکراہٹ اس چہرے پہ آتی ہے جہاں خون حلالی ہوتا ہے. صدیوں سے میرا ایک گھر ہے, ایک حویلی ہے جو ویران پڑی ہے. تیرے پاس امانت عظمیٰ ہے, تیرے پاس علی ہے. مہربانی کر ابو طالب کا در چھوڑ, میرے دروازے پہ آ. ایک لمحے کے لیے علی کے قدم مس ہو جائے. جہاں علی کے قدم لگ گئے, آدم کے بچوں کو کعبہ نہ کروں, میں علی کا خدا ہی نہیں. سبحان اللہ. مغروز کر لیا اور ساتھ جڑا علی دی ولایت واسطے بلند ہو گیا. زمانہ میں سے خیر فرما. سبحان اللہ. مالک کی عقیدے سلامت رکھے. آخری جلالی تک مل کے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کی دراز فرمایا, ایک دفعہ علی کے قدم لگا, میں آدم کے بچوں کا کعبہ نہ بناؤں, میں علی کا خدا ہی نہیں. آپ کے دائیں بائیں دیکھنے سے میری توجہ تقسیم ہوتی ہے. میرا کام ذکر آل محمد کرنا ہے. شریعت کی چادر میری شہزادی نے سر پہ لی. چلتی چلتی میری شہزادی, ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا, تھوڑی تھوڑی روشنی باقی تھی. اگر میں نے آپ کو کعبے میں اترتا علی نہ دکھایا تو علی کے دروازے پہ سجدے کا مجھے فائدہ ہی نہیں. شرط ہے کہ جناب بیدار بیٹھے ہوں. ایک صلوات مل کے بلند آواز سے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائیے. با جماعت اور بلند صلوات پڑھنا علی کے شیعوں میں سے ہے. بلند صلوات و آل محمد. مالک زندگی دراز ہو. ایک اور صلوات پڑھیں گے آل محمد کی ذات کو. میرے بعد ممبر آل محمد پہ وہ شخصیت تشریف لائی جس کا مذہب آل محمد کی آبیاری میں خون لگا ہے. میری مراد یاد محسن نقوی, جناب عقیل محسن نقوی صاحب, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. امام زمانہ شہنشاہ ان کے سفر کو آسان فرمائے. کہ بل آپ کی دعا شامل حال ہو تو میں نوکری مکمل کر لوں. اس وقت میری شہزادی نے سر پہ چادر رکھی جب اسلام میں پردہ واجب نہیں ہوا تھا. دن ڈھل رہا تھا, رات آنے کا وقت تھا. اکیلی نہیں آئی تھی, کم از کم 40 بندہ دیکھ رہا تھا. ان کے آگے یزید بن کانب تھا جو روایت کرتا ہے.
کہ ہم نے ایک معظمہ مستور کو دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک مستور تھی. جو سن سکتے ہو زبردستی سنانا، میری ذمہ داری جو حاضر بیٹھا ذکر اس کے لیے کروں گا. جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل مستور تھی. پھر اس نے پردے سے ہاتھ نکالے جو پردے میں تھے. اس نے پردے سے ہاتھ نکالے جو پردے میں تھے، اور ان 40 بندوں کو دکھا کے اس شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کعبۃ اللہ کی مشرق والی دیوار پر رکھے، بلا تشبیہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے جدار کعبہ سے ملائے. پھر کہنے لگی پروردگار تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی مرضی سے آئی نہیں، تیرا رسول میرے دروازے پہ سوالی بن کے آیا تھا، اس نے تیرا پیغام میری بارگاہ میں پہنچایا تھا. اس نے پیغام دیا اللہ نے صدیوں سے ایک ویران حویلی بنا رکھی ہے، علی کا قدم لگ جائے گا تو وہ کعبہ بن جائے گا. اور جتنی دیر سے میں آئی ہوں میں نے کعبے کا دروازہ بھی دیکھا ہے، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا بھی دیکھا ہے. میں نے کعبے کا دروازہ بھی دیکھا ہے، اس میں لگا ہوا لوہے کا تالا بھی دیکھا ہے. میں نے کعبے کا دروازہ بھی دیکھا ہے، اس میں لگا ہوا لوہے کا تالا بھی دیکھا ہے. پھر میری شہزادی نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے پروردگار تو بہتر جانتا ہے، اپنی مرضی سے آئی نہیں، تو نے بلایا تو میں آئی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر نہیں جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتمیوں کے ہاتھ، علی ولی اللہ کے ہاتھ بلند ہو کے ذکر اعظم. تو بہتر جانتا ہے، میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. بسم اللہ کرو، مالک قبول فرمائے. یا علی اگر بلایا ہے تو علی کے لیے نئے رستے کا انتخاب بھی تو کر. یہ معجزہ علی ابن ابی طالب کا نہیں جو کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹ گئی، یہ علی کا معجزہ نہیں ہے. میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، قبر کی رات تک کی ضمانت قبول کر کے کہہ رہا ہوں، یہ معجزہ علی کی اماں کا ہے. یہ معجزہ علی کا نہیں ہے، یہ علی کی اماں کا ہے. ویسے بندے ولایت علی کی دشمنی میں اندھے ہو جائیں تو میرا قصور نہیں. بابا کی محسن جی، پتھر اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں، جس کے نہ کان ہیں، جس میں نہ شعور ہے، جس میں نہ زندگی ہے. ویسے ولایت علی کی دشمنی میں اندھا ہو جائے تو تیرا مقدر ہے. مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا، باہر علی آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ہو نہیں تو ہو کے ذکر اعظم محمد پتھر کی دیوار پھٹی، دیوار زمین پہ آئی. میری شہزادی نے پہلا قدم حدود اللہ میں رکھا، کعبۃ اللہ کے اندر رکھا، قبلۃ اللہ کے اندر رکھا. ہر بندے نے علی کے فضائل کی جب جہاں جس مسکین نے بھی بات کی، ہر بندے نے کوشش کی کہ ہم علی کی ولایت کا کوئی نہ کوئی نقص نکال لیں، حالانکہ نقص ان کے شجرے میں ہوتا ہے. وہ تلاش یہاں کرتے ہیں جہاں میرے مالک کی ولایت کی بات ہو. میں ممبر آل محمد پہ کمزور بات کرنے کا عادی نہیں، نہ داد کے لالچ میں مجلس پڑھنے کا قائل ہوں. مجلس وہ پڑھو جو صاحب زمان کی کرسی کے سامنے حق ہو. اپنے پرایوں نے لکھا، شیعہ سنی نے اپنی کتابوں میں رکھا کہ کعبہ اکیلا نہیں تھا، کعبہ کے اندر یہ بار 360 بت رہتے تھے. لات کے ماننے والے لات کو سجدہ کرتے تھے، منات کے ماننے والے منات کو سجدہ کرتے تھے، عزا کو ماننے والے عزا کو سجدہ کرتے تھے. یہ 360 بت نہیں تھے، یہ 360 قبیلوں کے خدا تھے. کعبہ ہے زمین کا مرکز، کعبہ ہے زمین کا وسط. اس وسط کے وسط میں بیٹھی علی کی اماں، اور شہزادی روایت کرتی علی ابن ابی طالب کی آمد. میں آل محمد کے ممبر پہ ادب کی چادر ڈال کے آل محمد کی خلقت پڑھنے لگا ہوں. کوئی ظہور کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، کوئی نزول کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، کوئی ولادت باسعادت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. میں نے آل محمد کی کتابوں میں بس یہ پڑھا ہے، علی کی اماں کو پتہ نہ لگا اور علی آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک زندگی دراز ہو جو سمجھ آ گئی. علی کی اماں کو پتہ نہ چلا کہ آنے والا کس انداز سے آیا. میری شہزادی روایت کرتی ہے، رأیت صبیًا ساجداً بمساجدہ. جب میری آنکھ کھلی میں نے ایک بچہ دیکھا جس کے ساتھ اعضائے سجدہ زمین پہ لگے تھے، اور وہ آنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اپنے پہلے سجدے میں کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ. حقاً حقاً حق جسے علی تسلیم ہو تو اس کے عقیدے کی درست کے لیے جملہ کہتا ہوں، اور جس کا اپنا سجدہ اپنی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے؟
سبحان اللہ جن دی نماز دا نام ہی علی ہوئے جن دی مذہب دی پہچان دا نام ہی علی ہوئے سبحان اللہ یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب ایڈے کمزور نعرے تے مجلس پڑھنا میں آدھی کوئی نہ آخری حال علی تک ہاتھ بلند و حیدری باوجی جس کا اپنا سجدہ اپنی گواہی کے بغیر نہیں ہوتا تیری نماز کی حقیقت کیا ہے تیری عبادات کی حد کیا ہے تو سجدہ کرنے کا ڈھنگ بھی ان سے سیکھتا ہے پتہ نہیں کتنا اثر ہے آل محمد کے سجدے میں جن کے سجدے کا بدل خدا ہے جن کے سجدے سے اس کی توحید ثابت ہوتی ہے کعبہ کا منظر ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا وسط میں علی کی اماں کے سامنے علی کا فرزند بی بی کا فرزند علی سجدے میں اعضائے سجدہ زمین پہ کعبہ کا منظر تبدیل ہونے لگا ہے میری شہزادی کرتی ہے جب میں آئی تھی تو بت وہاں تھے جب علی نے سجدہ کیا منظر بدل گیا علی خدا کے سجدے میں بت علی کے سجدے میں یہ علی کے پہلے سجدے کا اعجاز تھا علی خدا کے سجدے میں بت علی کے سجدے میں میری شہزادی نے علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور میرے فرزند ابھی تو ایک لمحے کے ہو لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے اللہ جانے 16 رجب جب باہر نکلو گے آدم کے بچوں کا کیا ہوگا یہ سانچوں میں نہیں ڈھلتے یہ عمر کے زاویے میں بند نہیں ہوتے بے ساختہ مجھے ایک جملہ ذبیح اللہ محلاتی کا کتاب کا نام فرسان الحیجہ ہے لکھنے والے کا نام ذبیح اللہ محلاتی ہے یہ تاریخ شیعت کا پہلا اور آخری عالم ہے جس نے کربلا کے ہر کربلائی پہ الگ الگ کتاب لکھی ہے اس میں ایک جملہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں لکھا یہی وصول کر لو میری نوکری مکمل ہو گئی وہ کہتے وہ تو خدا کی مرضی کی بات تھی کہ اس کے پاس امامت کی کرسیاں 12 تھیں یہی ایک جملہ وصول کر لینا میں تیرا سلام کرنے لگا اس کے پاس امامت کی کرسیاں 12 تھیں اگر کرسیاں زیادہ ہوتی حسین کا اکبر بھی امام ہوتا اصغر بھی امام ہوتا ہم اس دروازے کے نوکر ہیں جس دروازے پہ عمروں کا تقاضا نہیں یہ ایک لمحے کے بھی ہوں تو علی ہوتے ہیں یہ عمروں میں ڈھلتے ہی نہیں یہ رشتہ داری میں ڈھلتے ہی نہیں ان کے دروازے پہ نہ کسی کی بیوی ہونے کی وجہ سے عزت نہ کسی کا شوہر ہونے کی وجہ سے عزت حجت کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی اگر رشتہ داری کا احترام ہوتا تو نوح کی بیوی پہ قرآن میں لعنت نہ ہوتی اگر رشتہ داری مقدس ہوتی تو نوح کا بیٹا اس کی اہل بیت سے خارج نہ ہوتا اس دروازے کا تو پہلا اعجاز ہی یہ ہے اس کے دروازے پہ آئی وہ جو ہو ہی ان کا اور پتہ ہی نہیں ہے میرے مالک فرماتے ہیں زندگی 1000 سال کے برابر بھی ہو تو ایسے گزرتی ہے جیسے گرمی کے موسم میں ہوا کا سرد جھونکا گزر جاتا ہے کتنی اوقات ہے جو دنیا سے تُو نے لے کے جانی ہے خالق نہج البلاغہ مولا امیر فرماتے ہیں تیرا مٹی میں اتنا ہی نصیب ہے جتنا تیرا قد ہے بابا جی اگر بندہ 5 فٹ کا تو قبر 6 فٹ کی چوڑائی 2 فٹ تو قبر 3 فٹ ایک بالشت اضافی جگہ رکھنے کی ضرورت نہیں منت ہی کر سکتا ہوں حسین کے دروازے کا نوکر ہوں لڑنا جھگڑنا میرا منصب نہیں میری ڈیوٹی نہیں منت ہی کر سکتا ہوں زندگی میں علی کو اتنا بھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکتا بولو جو علی کا نوکر مجلس آل محمد کو تشریف فرماؤ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب یہ سامنے آج جس مٹی کے اوپر تیرا قدم ہے کل یہ مٹی تیرے اوپر ہوگی اور مٹی اس کا ادب کرے گی جس کے دل میں ابو تراب کی محبت ہوگی کیونکہ آل محمد کی محبت دل میں رکھنے کا یہ فائدہ صبح شام ہر منبر پہ آل محمد کی ولایت اور محبت کا پیغام اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کی عقیدے کی دیوار درست ہو جائے بندہ جو سوال کرے خدا نے لا تعداد مذاہب بنائے اس میں سے ہمارا مذہب اسلام رکھا اسلام کے لا تعداد فرقے بنائے اس میں ہمارا مسلک اور فرقہ شیعت رکھا پھر شیعہ کے ڈھیر سارے فرقے میری پہچان ماتمی رکھی میں تو 1.5 گھنٹے کی تقریر 1 منٹ میں سموٹ کے جناب کے قدموں میں رکھنے لگا ہوں اسلام پھر شیعت پھر ماتمیت یہ ہیں 3 میرے اعزاز ان 3 اعزازوں کے ساتھ میں نے اترنا ہے مٹی میں اور کیا ہوگا منہ دکھانے کا خدا کو طریقہ
میری آنکھوں پہ رکھی ہوگی خاک شفا، اس حسین کے دروازے کی خاک شفا میں آنکھوں پہ رکھتا ہوں، جس کا ادب ملائکہ پہ بھی واجب۔ کوئی سوال کر سکتا ہے لا تعداد مذاہب میں سے اسلام قبول کیا، اسلام میں سے شیعت کو قبول کیا، شیعت میں سے ماتمیت کو قبول کیا، ہمیں بتا سکتے ہو محبت علی دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی مہدی پورے اجتماع میں سے ایک بندہ بولے میں تو نوکری کے لیے کھڑا ہوں اور نوکر نوکری پہ راضی رہتا، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، اسے بتا دینا علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر آیا تھا، اس نے علی ابن ابی طالب کی محبت کا ایک فائدہ ممبر سے پڑھا تھا، اور وہ جملہ بھی میری زبان کا نہیں، وہ جملہ اس رسول کی زبان کا ہے جو وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت میں لیتا۔ محمد مصطفیٰ نے اپنے پرائے کی موجودگی میں ممبر سے کہا تھا اعلیٰ ومن احب علی لا ینشر له دیوان ولا ینصب له میزان وکیل له ادخل الجنت من ای باب شاء، فرمایا جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اس کا نامہ عمل نہیں کھلے گا، اعمال کا ترازو نہیں سجے گا۔ جب میدان قیامت میں علی کا محب قدم رکھے گا خدا جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور فرشتہ پکار کے کہے گا اوے علی والا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں سے دل آئے گزر جا تیرے دل میں علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی بس اتنا ہی بول سکتے میرے خیال میں۔ حق شامی بھائی شبیہ علم اونچا بول حیدری، علی کی محبت کا بدلہ لا ینشر له دیوان، اس کا نامہ عمل نہیں کھلے گا، ولا ینصب له میزان، اس کی نمازیں تولنے کے لیے ترازو نہیں لگے گا۔ بلا خوف تردید ممبر آل محمد پہ اعتماد کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، 8 جنت کے دروازے کل ہیں، 8 کے 8 کھول کے گا، جس میں سے دل آئے گزر جا تیرے دل میں میرا علی رہتا ہے۔ کوئی ایک تو ایسا تلاش کر کے لا جس کا محشر پہ قبضہ ہو، جس کا قبر کی رات پہ ورزہ ہو، جس کا اختیار دنیا میں ہو آخرت میں ہو، جو دنیا کے ہر میدان کا فاتح ہو۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بتا دینا تمہیں زیادہ شوق ہے نا علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کو عملوں سے تولنے کا۔ ہم عملوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو بتاتے ہیں پہلے بنیاد رکھ پھر عمارت بنا۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر بنیاد کے عمارت بنائے اور عمارت زمین پہ آ گرے۔ پہلے ولایت علی کی بنیاد رکھ، اس کے اوپر نماز روزہ سجا، کیونکہ ابھی میرے مالک کا فرمان ہے کونوا لنا زینن، ہماری زینت بن کے آنا، ہمیں چہرہ پھیر کے نہ بتانا پڑے جانے دو یہ بھی ہمارا ہی ہے۔ بنیاد ہے ولایت آل محمد، اس پہ عمل کی خوبصورت عمارت کو سجا، نماز سے مرصع کر، روزے کے ساتھ زینت دے، حج زکوٰۃ ادا کر، علی کا عادل شیعہ بن۔ مگر اگر تیری بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو پھر عمارت کا فائدہ۔ اگر تو مسلح عبادت پہ آئے اور تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ نیت کا دوسرا نام سیدہ ہے، تو قیام کے لیے کھڑا ہے تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ قیام کا دوسرا نام مصطفیٰ ہے، تو رکوع میں جھک تو جائے مگر تیرے علم نہ ہو کہ رکوع کا دوسرا نام میرے مالک کی ولایت ہے، اور سجدے پہ تو قبضہ حسین ابن علی کا ہے۔ یہ عمل کی بحث تجھے اچھی نہیں لگتی؟ اگر تو عادل علی والا ہے پہلے عقیدہ سیدھا رکھ، اس پہ عمل سجا۔ پھر بھی جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بابا جی مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے نکاح کرنا، شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ شادی کی نہیں کی، بچہ پیدا کیا نہیں کیا، مگر اتنی بات آل محمد کے ممبر پہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا حق کے نمک، حق کے غلامی ادا کرنے کے لیے ضرور کہوں گا، شادی کرنا واجب نہیں، بچہ پیدا کرنا واجب نہیں، اگر حسین عطا کر دے اسے ماتمی بنانا واجب ہے، اس کی تربیت واجب ہے۔ نماز کے لیے 15 سال انتظار ہوتا ہے، بچہ بالغ ہو جائے پھر نماز پڑھے گا۔ روزہ کے لیے 15 سال انتظار ہے، بچے کی مسیں بھیگ آئیں تو روزہ واجب۔ شریعت 15 سال انتظار کرتی ہے، یہی ایک فکرہ سمجھ لو، میری نوکری تمام ہوگی، شریعت 15 سال انتظار کرتی ہے، بچہ بالغ ہو جائے تو واجب ہو۔ علی کان میں سنانا پڑتا ہے، علی کان میں سنانا پڑتا ہے، ادھر زندگی کی پہلی آنکھ کھلتی ہے اور مؤذن کان میں سناتا ہے یاد رکھ وہ تیرا خدا ہے، مصطفیٰ تیرا نبی ہے،
علی تیرا ولی ہے، علی کے بعد 11 امام حجتیں بیٹے، یہ تیری گردن پہ واجب ہیں، تیری ساری زندگی ان کے تابع گزرے گی، اور پھر ساری زندگی سیرت آل محمد کے مطابق کوشش کر کے گزارنی ہے۔ جو ساری گزار لے وہ معصوم ہو جاتا ہے، اور ہم بشر ہیں، بشر ہوتا ہی وہ جو قدم قدم پہ ٹھوکر کھائے۔ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر ایک لفظ میں سموٹ کے تیرے قدموں پہ رکھنے لگا ہوں۔ زندگی گزاری سیرت آل محمد پہ، یہاں کان میں علی سنا، ساری زندگی علی سینے میں رکھا، اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں ساری زندگی تم نے علی علی کی، شبیر کا ماتم کیا، قبر پہ اترو گے سارے عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ علی دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے بتانے لگو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے 5 فرشتے رکھے ہیں، 2 مومن کی قبر میں اترتے ہیں، 2 منافق کی قبر میں اترتے ہیں۔ مولوی صاحب بڑا ڈراتے ہیں، مرو گے قبر میں جاؤ گے منکر اور نکیر آئیں گے، اگر منکر اور نکیر کا سامنا کرنا ہے پھر زمانے کے بت چھوڑ کے ہم نے علی کو حجت کیوں مانا ہے، ہم نے علی کو امام کیوں مانا ہے، ہم نے علی کو ولی کیوں مانا ہے؟ اس کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کی سلامی کے لیے ہو سکے، اسے میں دعوت دینے لگا ہوں علی کے دربار میں اپنا نمک حلال کرنے کی، اور منبر بابا جی کی حلالے کرنے لگا ہوں۔ ماتمی کی قبر میں مبشر اور نذیر آئیں گے، وہ آگے بشارت دیں گے زندگی تو نے علی ولی اللہ پہ گزاری، کسی نے تجھے کافر کہا، کسی نے تجھے مشرک کہا، کسی نے تجھے غالی کہا، کسی نے بد عمل کہا، کسی نے بد عقیدہ کہا، اب گھبرانا نہیں، تیری قبر کا مالک علی ہے، تیری قبر کا مالک حسن ہے، تیری قبر کا مالک حسین ہے۔ ایک 5واں فرشتہ ہے، نام اس کا رومان ہے، لقب اس کا فتح القبور ہے، وہ پہلی دفعہ کے قبر کو کھولے گا، قبر کو کھول کے تیرے کفن کھولے گا۔ اگر تو علی والا ہوگا تیری قبر کو وسیع کر دے گا، اگر تو علی کا دشمن ہوگا وہ قبر کی دیواریں ملا کے فرشتوں کو کہے گا اور قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دے، دشمن علی ہے۔ جہاں مذہب جلی واجب ہاتھ اونچے حیدری